الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یقیناً یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انشاءاللہ الکریم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ مگر یہ یاد رکھیں، جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر بھی کرے، اس کا شکر بھی ادا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ کفر سے نفرت بھی کرتے رہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس میں 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا ایمان والا رہنے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اترنے اور اس ذریعے سے جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفر سے ہر دم نفرت کرتے رہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 بہادر اور نوجوان بھائی تھے۔ یہ تینوں اسلامی لشکر کے ساتھ مل کر جنگ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رومیوں نے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا۔ اس میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور بہت سارے قید ہو گئے۔ یہ تینوں بھائی بھی قید کر لیے گئے۔ رومی بادشاہ دوران جنگ ان 3 بھائیوں کی بہادری دیکھ چکا تھا، چنانچہ بادشاہ نے ان تینوں کو ایک پیشکش کی، بولا اگر تم اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کروں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی پیشکش ہے، شہزادیوں کے ساتھ شادی، پھر بادشاہت، یعنی بغیر کسی محنت کے عزت، شہرت، مال، دولت بلکہ تاج و تخت بھی مل رہا ہے۔ مگر وہ قربان جائیے، ان تینوں بھائیوں نے بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور جوش ایمانی سے لبریز ہو کر سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے۔ اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے 3 دیگیں منگوائیں، ان میں تیل ڈال کر آگ پر رکھ دیا گیا۔ ہر دن ان 3 بھائیوں کو ان دیگوں کے پاس لایا جاتا اور بادشاہ اپنی پیشکش آفر کو ان کے سامنے رکھتا کہ اسلام چھوڑ دو، میں تم تینوں کو اپنا داماد بنا لوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہیں ملے گی۔ یہ تینوں بھائی ہر بار بادشاہ کی پیشکش ٹھکراتے رہے۔ آخر تیسرے دن بادشاہ نے بڑے بھائی کو بلایا، ایک بار پھر وہی پیشکش کی۔ جب اس مرد مجاہد نے پیشکش قبول نہ کی تو انہیں ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سب گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں تیل کی سطح پر تیرنے لگیں۔ بادشاہ نے دوسرے بھائی کو بلایا، انہیں بھی پیشکش کی گئی۔ جب وہ نہ مانے تو انہیں بھی کھولتے ہوئے تیل میں پھینکوا دیا۔ اب تیسرے اور سب سے چھوٹے بھائی کو لایا گیا۔ قریب تھا کہ انہیں بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کر دیا جاتا۔ ایک درباری بولا، بادشاہ سلامت، اگر میں اسے ایمان سے پھیر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ تو بادشاہ بولا، میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بناؤں گا، کمانڈر بنا دوں گا۔ چنانچہ وہ درباری اس بہادر نوجوان کو اپنے ساتھ لے گیا اور اپنی نوجوان حسین و جمیل بیٹی کو اس کے ساتھ تنہائی میں چھوڑ دیا۔ یعنی پہلے مال و دولت کا لالچ دے کر ان سے ایمان چھیننے کی کوشش کی گئی، اب حسن و جمال کا پھندا ڈالا جا رہا تھا۔ مگر یہ نوجوان اللہ پاک کا نیک اور باحیا بندہ تھا،
40 دن بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ وہ حسین و جمیل لڑکی ان کے ساتھ رہی، مگر انہوں نے کبھی اسے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ ان کا معمول رہا کہ دن کو روزہ رکھتے، رات بھر نوافل پڑھتے رہتے۔ آخر اس کامل ایمان والے نوجوان کا کردار، ثابت قدمی اور حیا کو دیکھ کر وہ لڑکی بہت متاثر ہوئی اور اسے ذمہ داری دی گئی تھی کہ ایمان چھینے، لیکن مسلمان نوجوان کا اخلاق دیکھ کر خود بھی دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے کہ ان تینوں بھائیوں نے ایمان پر استقامت کا کیسا زبردست مظاہرہ کیا، ان کے دلوں میں ایمان کس قدر سمایا ہوا تھا۔ یہ عشق کے صرف زبانی دعوے کرنے والے نہیں، صحیح معنوں میں مخلص عاشق کے رسول تھے۔ دونوں بھائی جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کی نعمتوں کے حقدار بن گئے، اور تیسرے نے روم کی حسینہ کی طرف دیکھا تک نہیں، اور وہ دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہا۔ کاش ہمیں بھی ایمان پر ایسی استقامت نصیب ہو جائے، مشکل آئے، پریشانی آئے، غریب و تنگ دستی آئے، لوگ ستائیں، تانے دیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ مٹا میرے رنج و الم یا الہی، عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی، مجھے دے دے ایمان پہ استقامت پہ سید محتشم یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔